بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، اپنے پچھلے اردو لیکچر میں ہم نے اینگلو سیکسن لٹریچر کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہیروئک پوئٹری سب سے زیادہ نمایاں تھی۔ اپنے آج کے لیکچر میں ہم میڈیول رومانس کا ذکر کریں گے۔ میڈیول رومانس کا آغاز دراصل 12ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انگلش لٹریچر پر فرینچ لٹریچر کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ اثرات کسی حد تک تو 1066 میں ہونے والی نارمن کانکویسٹ کی بدولت رونما ہوئے، لیکن بنیادی طور پر 12ویں صدی میں رونما ہونے والے فرینچ لٹریچر کی غیر معمولی ترقی کی وجہ سے یہ اثرات رونما ہوئے۔ اس طرح سے انگلینڈ میں اس دور میں جو لٹریچر پیدا ہوا وہ اینگلو فرینچ لٹریچر کہلایا، اور یہ اینگلو فرینچ لٹریچر مڈل ایجز کے انگلش لٹریچر پر حاوی ہو گیا، اور اس نے انگلش لٹریچر کو اس کے اینگلو سیکسن لٹریچر والے بہادری کے رنگ سے دور کر دیا۔ اس دور میں جو فرینچ رومانس لکھے گئے وہ منظوم کہانیاں تھیں، یعنی شاعری کے انداز میں لکھی گئی کہانیاں تھیں جن کا مقصد محض تفریح تھا۔ اس کے علاوہ کچھ مختصر ورس نیریٹو بھی لکھے گئے جو لوک کہانیوں پر مبنی تھے، اور ان میں اکثر مافوق الفطرت عناصر پائے جاتے تھے۔ ہیروئک پوئٹری حقیقت کے زیادہ قریب تھی، اور یہ بالعموم بہادر لوگوں کے بہادری کے واقعات پر مبنی تھی۔ اس کے برعکس میڈیول رومانس میں زیادہ تر کہانیاں خیالی تھی، اور اس کے مرکزی کردار اگر جنگ بھی کرتے تھے تو وہ بغیر کسی سنجیدہ مقصد کے کرتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ جنگ بھی محض ایک رسم کے طور پر یا فیشن کے طور پر کر رہے ہیں۔ جب ہیروئک پوئٹری کی جگہ میڈیول رومانس نے لی تو لٹریچر ایک تبدیلی کے عمل میں سے گزرا۔ تبدیلی کا یہ عمل ہمیں واضح طور پر کچھ چھوٹی ہیروئک پوئمز کے ایک مجموعے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، جو کہ فرانسیسی زبان میں لکھا گیا، اور اس کا نام شانسوں ڈی ریسٹ تھا۔ جو پوئمیں اس مجموعے میں شامل ہیں یہ نہ صرف ہیروئک رومانسز پر مشتمل ہیں بلکہ ہیروئک پوئمز پر بھی مشتمل ہیں، لیکن چونکہ ان میں پائے جانے والے کردار زیادہ تر خیالی ہیں اور ان میں جو سچویشنز پیش کی گئی ہیں وہ بھی فرضی ہیں، اس لیے یہ پوئمز زیادہ تر میڈیول رومانس کے قریب ہیں۔ اس قسم کی تبدیلی پر مبنی شاعری فرانس میں 9ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک پہلے سے رائج ہو چکی تھی، اور چونکہ انگلش لٹریچر پر فرینچ ثقافت یا کلچر کے اثرات نمایاں تھے، اس لیے جو چیزیں ہمیں انگلش لٹریچر میں دکھائی دیتی ہیں وہ دراصل وہی ہیں جو کہ اس سے پہلے فرانسیسی لٹریچر میں پائی جاتی تھی۔ بہادری کے واقعات پر مبنی کہانیاں بالعموم شمالی فرانس میں لکھی جاتی تھی۔ اس کے برعکس جنوبی فرانس کا علاقہ، خاص طور پر پروونس کا علاقہ، یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے کوٹلی لو اور جذبات کے عناصر میڈیول رومانس میں منتقل ہوئے۔ پروونسل لٹریچر کی غیر معمولی ترقی کی وجہ پروونسل زبان کی غیر معمولی ترقی تھی، اور پروونسل زبان کی غیر معمولی ترقی لاطینی زبان کے زوال کی وجہ سے ہوئی تھی، اور لاطینی زبان کا زوال دراصل اینگلو سیکسن زبان کی وجہ سے ہوا تھا۔ پروونس کا علاقہ ٹروبیڈورس یعنی گھوم پھر کر گانے گانے والے گویوں کی شاعری کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ گویے بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں جاتے اور اپنے نغموں سے ان کا دل بہلاتے۔ جس طرح جنوبی فرانس کی شاعری میں کوٹلی لو کا عنصر نمایاں تھا، اسی طرح آہستہ آہستہ شمالی فرانس کی شاعری میں بھی کوٹلی لو کا عنصر نمایاں ہو گیا۔ کوٹلی لو کی روایت کے مطابق کسی انسان کی اپنی ملکہ کے لیے وفاداری اتنی ہی اہم تھی جتنی وفاداری بادشاہ کے لیے اہم تھی۔ محبت کی اس قسم میں محبت اور سروس یعنی خدمت اور جنگ
یہ سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ محبت اور خدمت کے جذبے سے سرشار میڈیول نائٹ بڑی بڑی رکاوٹوں پر اس جذبے کی وجہ سے قابو پا لیتا تھا۔ وہ خدمت تو اپنے آقا کی کرتا تھا، لیکن محبت اس کی بیوی سے کرتا تھا۔ اس کی یہ محبت جو وہ اپنے آقا کی بیوی کے لیے محسوس کرتا تھا، شوہر کی محبت سے مختلف تھی جو وہ اپنی بیوی کے لیے محسوس کرتا تھا۔ محبت کا یہی انداز کوٹلی لو کہلاتا تھا، اور یہ مذہبی طور پر مناسب نہیں تھا۔ بہرحال اس کوٹلی لو نے بعد میں لکھے جانے والے لٹریچر پر بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب کیے۔ 12ویں صدی کے گویے یوم بوڈل نے میڈیول رومانس کو موضوع کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 میٹر آف فرانس، نمبر 2 میٹر آف برٹن، اور نمبر 3 میٹر آف روم دا گریٹ۔ میٹر آف فرانس کی کہانیوں کا تعلق شارل میگنے اور اس کے نائٹس کے واقعات سے ہے۔ اس کے اندر ہیروئک پوئٹری کا رنگ پایا جاتا ہے، اور اس کی سب سے اچھی پوئم شاسے دا رولینڈ ہے۔ یہ ایک بہادرانہ لڑائی کے بارے میں ہے جو انتہائی مشکل حالات میں لڑی جاتی ہے، اور جس کا اختتام اس کے ہیرو کی موت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے بیولف کا اختتام اس کے ہیرو یعنی بیولف کی موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کہانیوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، کہانی کی دلچسپی شارل میگنے سے اس کے ساتھیوں کی طرف ہو گئی۔ میٹر آف فرانس میں جو ابتدائی رومانسز لکھے گئے وہ مذہبی جذبے سے سرشار ہو کر بھی لکھے گئے تھے، اور ان کو لکھنے والے زیادہ تر منکس یعنی پادری تھے جو کسی کی پیٹرونیج یعنی سرپرستی کو پانا چاہتے تھے۔ میڈیول رومانس کے دوسرے حصے یعنی میٹر آف برٹن کا تعلق آرتھر کی کہانیوں سے ہے۔ آرتھر کی کہانیوں کی بنیاد جیفری آف مینموتھ کی کہانیوں میں ملتی ہے۔ جیفری ہمیں اپنی کہانیوں میں حملہ کرنے والے اینگلو سیکسنز کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ یہ وہ اینگلو سیکسنز ہیں جنہیں وہاں سے بھاگنے والے برٹنز کی نگاہوں سے دکھایا گیا ہے۔ یہاں ہمیں پہلی بار بادشاہ آرتھر کے بہادری کے واقعات پر مبنی ایک کہانی بھرپور انداز میں لکھی ہوئی ملتی ہے۔ جیفری کی نظروں میں آرتھر ایک عظیم ہیرو ہے، جبکہ بعد میں لکھی جانے والی کہانیوں میں آرتھر کے عظمت کے معیار کو گھٹا کر دکھایا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر آرتھورین رومانسز کا تعلق بریٹن لیجنڈ سے ہے، نہ کہ انگلش کرونیکلر سے۔ ان رومانسز کا انداز شانسن دا رولینڈ سے کافی مختلف ہے۔ یہ اپنے پرانے بہادری کے رنگ کو کھو چکے ہیں اور تفصیلی طور پر کوٹلی لو کے تصور کو بیان کرتے ہیں۔ میٹر آف روم دا گریٹ میں ایک اور عظیم موضوع کو پیش کیا گیا تھا، اور یہ موضوع تھا اینشین کلاسیکل ورلڈ یعنی پرانے زمانے کی کلاسیکی دنیا، جس کو میڈیول انداز سے پیش کیا گیا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب کلاسیکی دنیا تھی جو میڈیول رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ میٹر آف برٹن اور میٹر آف روم دا گریٹ میں ایڈونچر اور سینٹیمنٹ کو یکجا کیا گیا تھا۔ مؤخر و ذکر یعنی میٹر آف روم ایسے کوٹلی لو کے تصور سے پیدا ہوئے تھے جس نے یورپ کے انداز فکر پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس سے پہلے مرد اور عورت کی محبت کو صرف جسمانی ہوس کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ ہوس ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھنورا، کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے پیچھے، لیکن ٹروبیڈورز کی شاعری نے کوٹلی لو کے اس تصور کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ کوٹلی لو کے فلسفے کے مطابق محبت خدمت کی طرح ہے، یعنی جیسی خدمت غلام اپنے آقا کی کرتا ہے، کوٹلی لو میں ویسی خدمت نائٹ اپنی لیڈی یعنی آقا کی بیوی کی کرتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی خاطر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی کو برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے پایا استقلال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اس کی یہ محبت پرستش کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، اور وہ اپنی لیڈی کو کنواری
مریم کے درجے تک لے جاتا ہے۔ کنواری مریم جو دوشیزگی کا کامل نمونہ ہے۔ ایسی محبت خواہ کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایکسٹرا میریٹل ہے، یعنی کسی دوسرے شخص کی بیوی کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ مذہبی طور پر جائز نہیں ہے۔ کوٹلی لو میں پائی جانے والی محبت ایسی محبت نہیں ہے جیسی شوہر اور بیوی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ایک شوہر کبھی اپنی بیوی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ فیوڈلزم کے دور میں شادی کا تصور وراثت اور جائیداد کے دیگر معاملات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لہٰذا اس میں محبت کا امکان بہت کم تھا۔ ایک کوٹلی لور بھی کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی لیڈی یعنی آقا کی بیوی سے شادی کرے، کیونکہ اس کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ اس سے شادی کرے گا تو اس کی محبت کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ وہ محض اسی خیال سے مطمئن تھا کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے نواب سے تعلق رکھتا تھا، اس کا ملازم تھا اور اس کی بیوی سے محبت کرتا تھا، اور اگر اس کا نواب یعنی لارڈ کسی مہم پر جاتا تھا تو پھر اس کی محبت کے لیے اور بھی زیادہ مواقع ہوتے تھے۔ کوٹلی لو کے تصور پر مشتمل رومانسز انگلینڈ اور فرانس دونوں جگہوں پر لکھے گئے۔ فرانسیسی زبان انگلش سوسائٹی کی اشرافیہ یعنی اپر کلاس کی زبان تھی، اور یہ وہاں پر نارمن کنکویسٹ یعنی 1066 سے رائج ہوئی اور 14ویں صدی تک رائج رہی، اور اس دوران انگلینڈ کا پولائٹ لٹریچر یعنی اعلیٰ درجے کا لٹریچر فرانسیسی زبان میں لکھا گیا۔ یہ فرانسیسی زبان یا تو فرانس سے آئی تھی یا انگلینڈ ہی میں لکھی گئی تھی۔ بعد والے دور میں انگریز ترجمہ کرنے والوں نے فرانسیسی رومانسز کا ترجمہ کیا تو ان کے پیش نظر ایسی آڈینس تھی جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لہٰذا ان تراجم میں جو تحریریں پائی جاتی ہیں وہ مختصر تھیں، ان میں زبان اتنی نفیس نہیں تھی اور وہ جذبات سے آری تھی۔ اس لیکچر کے دوسرے حصے میں ہم ان رومانسز سے تعلق رکھنے والی دلچسپ کہانیوں کو بیان کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔